عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عليما قديرا مدبرا سميعا بصيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا نظير. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى في وقول آخر: محمد رسول الله. صدق الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: لا إله إلا الله اسمي من دخله كان آمنا. محترم بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، قرآن مجید کے دو جگہوں کے دو جملے پڑھے گئے اور ایک حدیث شریف کا حصہ پڑھا گیا. وہ دو اجزاء مجموعی طور پر جس کو علماء اول کلمے کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور امت مسلمہ کا ہر چھوٹا بڑا اس کلمے کا ورد کرتا رہتا ہے. پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز محمد رسول اللہ. ان دونوں اجزاء کے مجموعے کو کلمہ کہتے ہیں. قرآن مجید نے اس کلمے طیبہ کو بہت سنانوں سے یاد کیا. ہماری ایک چھوٹی سی کتاب ہے سکون دل، اس میں اس کلمے کے اور ناموں کا ذکر بھی ہے. قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کلمہ بات کو کہتے ہیں. کلام کئی کلمات پر مشتمل ہو سکتا ہے. طیب پاکیزہ کو کہتے ہیں. اس کلمے کو پاک کو کہتے ہیں دو وجہ سے. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ خود پاک ہے،
صاف ستھرا ہے، مقدس ہے، مطہر ہے، منور ہے، معطر ہے، مطہر ہے۔ کیوں پاک ہے؟ جواب صاف ہے۔ جو ذات پاک ہوتی ہے اس کی بات بھی پاک ہوتی ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ طیب یحب طیبا۔ اللہ کی ذات پاک، ان کی بات بھی پاک۔ وہ ذات کیا ہے، ان کی بات کیا ہے، اس کی تقسیم کیا ہے؟ آپ لوگ سے پہلے کسی موقع پر یقین سنا ہوگا، اس وقت ہم ان اجزاء انہیں پیش کریں۔ دوسرا مضمون ہے باقی کا، دوسری ایک مراد ہے جس کی وجہ سے اس کلمے کو تجوید کہتے ہیں، اور اس کلمہ کو تجویداً کہتے ہیں۔ یہ دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ کس سے پاک کرتا ہے؟ کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ارتداد سے پاک کرتا ہے، الحاد سے پاک کرتا ہے، کفریات اور شرکیات کی علائشوں سے پاک کرتا ہے۔ وہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، نفاق کیا ہے، ارتداد کیا ہے، تفصیل میں نہیں جائیں گے، البتہ جلی معاملہ ذکر کر دیں۔ اس کلمہ طیبہ کی جو وضاحت ہے، جو تعلیم ہے، جو تشریح ہے، جو توضیح ہے، آپ کو ابتدائی بات سنی، ان مضامین کو پیش نظر رکھیں اور عمومی طور پر یہ بات یاد رکھیں۔ اس کلمے کا انکار کفر ہے۔ ایک کلمے میں جس اللہ کی ربوبیت اور توحید کی معبودیت کی تعلیم دی گئی ہے، اس کے علاوہ جو آدمی چلتا ہے، 1 سے 2، 2 سے 20، 20 سے 200، 2365 یا 2000 لاکھوں کروڑ کو بناتا ہے، وہ شرکیات میں آلودہ ہوتا جاتا ہے، ضرورتوں کمتا جاتا ہے، نور سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں دوسرے کو شریک سمجھنا، اور انتظار کا اس کلمے کو مان کر انکار کر دینا، پہلے مانا پھر انکار کر دیا، ابتداء کو جس کے لیے لفظ مبتدا آپ نے سنا ہوگا، جس کی سزا قتل ہے، قتل۔ من ارتد منکم عن دینہ فاقتلوہ، جو دین کو بدل ڈالے اور دین سے ارتداد کا راستہ اختیار کرے، کہ وہ امت شریف ناسور بنے یا ناسور،
اور شریر کام میں کٹنے میں اچھا ہے. بعض مرتبہ قابل علاج رہتا ہے رقم، اور بعض مرتبہ قابل علاج نہیں رہتا ہے. بلکہ یہ لڑکے میں کون جاتا ہے کہ ہر ڈاکٹر آپ کا اس بات کو فیصلہ کرتا ہے کہ کیا جزوی انسانی بدن انسانی کو حصے کا کاٹنا ضروری ہے. ہاتھ کو کاٹنا ہو یا پاؤں کو کاٹنا ہو یا انگوٹھی کو کاٹنا ہو، کاٹنا پڑتا ہے. یہ ہاتھ کا بھی اثر اچھا ہوتا نہیں ہے. جو علو ناقص ہو چلا ہے، ناچارا ہو گیا ہے، امت کے لیے ناشور بن رہا ہے، آپ اس کے لیے جگہ نہیں دینا چاہیے. اچھا، اور جو وہ شخص اس کے لیے مانتا اس کو کیا مومن 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 کی جو قسمیں، مومن کی دو قسمیں، ایک ہے مومن کامل، دوسرے ہے مومن ناقص. ایک کامل مومن ہے، ناقص مومن. ناقص مومن کا مطلب یہ جیسے کامل مومن زندہ مرا، حشر کے میدان نہ پہنچا اور جنت کا فیصلہ جدید کا آپ کا ویلکم ہو رہا ہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ کا استقبال ہو رہا ہے، آپ کی جنت کی محنتوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، آپ کے راستے کا استقبال ہو رہا ہے، دروازے کشادہ کیے جا رہے ہیں، رومان بچھایا جا رہا ہے، پگڑیاں نچھاؤ کی جا رہی ہیں، موتی بکھیرے جا رہے ہیں. اور وہ ناقص کی کیا شکل ہوتی ہے؟ پہنچے گا جنت میں مدت کا ہونے والے، کتنی مدت میں ہونے والے، کتنی سزا مدت کا ہونے والے، کتنی مدتیں وزیدہ ہونے کے بعد ہونے والے. پہنچے گا ضرور جنت میں، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دلائی کہ امت میں پہلے کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کا فیصلہ کرو، ہمت کر لو. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری بات کلمہ طیبہ ہو جنت میں داخل. اسی لیے اس وقت کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا اس کو کلمہ طیبہ بولتے ہیں. جی لہٰذا ماشاء اللہ جی کیسا صبر ہے، کیسی جزا ہے، کیسا انعام ہے، کیسی برکت ہے، کیسی حقیقت ہے، اللہ کے نبی نے کیسے بتایا ہے، کیسے سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا کیسا فیضان رکھا ہے. کیا کوئی وہ ہے اس کلمہ طیبہ میں کسی کی زبان میں نکل آتا جی کس کلمے کا اقرار کر لیتا ہے، اللہ اس کو نواز دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتنی ترغیب دینا کہ اس کے دل جان کلمہ پڑھنے کا تیار ہو جائے، اس کو تلقین نہیں کرو. مگر ہم لوگوں پر افسوس ہے ہم پر اور ہماری عادتوں پر، اور ہم لوگوں کو ہدایت ہے خدا جی کے ساتھ دنیا دان ہے. دنیا باقی مسئلے بعد میں سوچیں. اتنے خوش کی بات کیا ہے تحقیق کا امت مسلموں کو بڑی اپنی داروں
आखिरत के शौक की सब्जी नहीं दे रहे हो, वह दुनिया में नंबर 1 पर रखा है, इसलिए बताइए बताओ आखिरत समझ में होती है ये बात हो। और ये जो कलमा है एकरा 3 तरह का होता है, 3 तरह। एक है इकरार लिल्लाही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक है इकरार अमली, आप अपनी आंखों से, अपने दिमाग से, अपने रंगों से, अपनी जुबान से, अपनी शामों से, अपनी और अपने हाथों से, अपने पाँव से, ये करीब इकरार करें। मालूम आता आगा जवारे करना पड़ने आता ना भी आप लोगों को बतलाना अल्लाह वालों से अरारे रखने जोड़ गए। अरे जबान के पास से मालूम होता है, उंगलियों के हाथों के गाँव में पास से लिखे वाले पढ़ना पड़ता तरीका बता देते हैं कि पूरा करे पूरा नहीं, पूरे जी मौजूद का बोलना आता कर सकते, कोई भी बात कर सकते, पूरे होगा मजबूत तो नहीं कर सकते, शायद कर सकते। मिसाल के तौर पर आंख को कलिमा पढ़ना है, क्या करना पड़ता? आंख के खालिक अल्लाह, आंख के मालिक अल्लाह, आंख के हाकिम अल्लाह, आंख के रब अल्लाह, लिहाजा आंख के माबूद अल्लाह, ये हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह। आंख के खालिक अल्लाह, आंख के मालिक अल्लाह, आंख के हाकिम अल्लाह, आंख के माबूद अल्लाह, लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी अल्लाह से भी है कि अल्लाह आँख मेरी नहीं है, मेरी रहती तो 100 साल पहले भी रहती थी और 50, 60, 70, 90, 100 वर्षों के बाद में रहने चाहिए थी। मालूम नहीं हुआ कि निकले की नागे है। आज जो हमारे पास नजर में आँख नजर आ रही है, ये हमारा सिंपल की पोजीशन है। आज भी है, आज भी वक्ती है, वक्ती हंगामी है, हंगामी मुआफ़ती है, मुआफ़ती जुज़वियता है, जुज़वियता वक्ती आधी चीजें हटाई चीजें हो जाती है। अगर आंख को कोई जाति समझे तो गासिब कहलाएंगे और गासिब की सजा है। गासिब की और गासिब अगर आंख को अपनी समझे जाति नहीं समझे तो गासिब कहलाएंगे और अगर आंख का सही इस्तेमाल नहीं करे तो गासिब कहलाएंगे और गासिब और गासिब दोनों की सजा है। ज़ुल्फ़त की सजा सख्त और गज़ब की सजा सख्त दर सख्त। नाम का मसला अब आप इस्तेमाल करना अल्लाह ने फरमाया ये आप ये जवाब ठीक है, आप ही आता है। अब अल्लाह ताला क्या करते कलमे की वाक़ा दूसरा को करवाते है मेरे बंदे कौन हो रसूलुल्लाह अल्लाह का ने कहा है आंख वाली रात में मैं बसारत रखता हूँ, आंख के हल्के नहीं रखता। उसके लिए मोहम्मद नबी को पैदा किया, आंख के हल्के दिए, बस ये आंख के काम की और बसारत काम की, उसने नजर दे दी, नजर करने का तरीका दिया। अब तुम्हारी नजर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर की ताबे होगी। ये हुआ आंख को कलीमा बनाना। अब मेरी नजर तक आंख तक करना पड़ेगा। मैं एक मिसाल ले दिया, अब सहारा ले दिया होगा। हाँ
زبان کے خالق اللہ، مالک اللہ، حاکم اللہ، رب اللہ، لہذا لا الہ الا اللہ، یہ اس زبان کی معبود اللہ۔ اب اس اللہ سے پوچھنا ہے کہ اے اللہ مجھے آپ نبی رسول مجھے کیا بولوں، کیا بولوں، کیا نہ بولوں، کیا کہوں، کیا نہ کہوں، کب تک کہوں، کب تک نہ کہوں، کیا کہنے کا حکم ہے، کیا نہیں کہنے کا حکم ہے، امر بالمعروف کیا ہے، نہیں بالمنکر کیا ہے، بس اب پورا ڈھونڈنا پڑے گا۔ قل ان تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کے رسول کہتے ہیں میری پیروی کرنا پڑے گا، میری پیروی کرنا پڑے گا۔ زبان کو کلمہ پڑھانا، انگلیوں کو کلمہ پڑھانا، آدھا جوانی کو کلمہ پڑھانا، بالوں کو کلمہ پڑھانا، چہرے کو کلمہ پڑھانا، قوت شامہ کو کلمہ پڑھانا، قلب و جگر کو کلمہ پڑھانا، جگر اور پتوں کو کلمہ پڑھانا، آدھا اور جوانی کو کلمہ پڑھانا، سب سے پاؤں تک بدن کو کلمہ پڑھانا، نفس کو کلمہ پڑھانا، دل کو کلمہ پڑھانا، روح کو کلمہ پڑھانا، ہمارے میں باقی روح سے اور کلمہ پڑھانا اور پڑھانا۔ اور کہتے ہیں یہ کام کرنے کا نام ہو جائے گا والا تو پہاڑ جانے نہیں ہے، وہ گیا پہاڑ جانے کا زمانہ۔ ہاں بس سب میں رہو، سب سے الگ رہو، پانی میں کمر نہیں دیتا، پانی رہنے کا کمر بہتر نہیں، پانی میں رہے گی پانی سے الگ، اسی طرح مخلوق میں رہے گی مخلوق سے الگ۔ صوفی بولے وہ کرتا ہو کچا بولی نہیں، اگر کچا رکھوں گا صحیح صوفی رہا تو وہ مخلوق میں عبادت کی ضرورت کی سمجھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوگا، پہچانتا ہوگا، پا رہا ہوگا، الفاظ کے لبڑے ہوگا، اور اپنے کچا تصور ہوگا تو راہ کر رہا بھٹک رہا ہوگا، ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ جانے نہیں بولتے۔ اقرار عملی سمجھنا ہے، اقرار عملی کو، اور اقرار قلبی کیا ہے؟ اقرار کی تیسری قسم اقرار قلبی، غصے کو کلمہ پڑھانا، عقل کو کلمہ پڑھانا، شہوت کو کلمہ پڑھانا، بہت سارے چیزیں ہیں کہ ایک دو میں 10 20 میں 60 70 80 90 ہندوستان کے مثال طور پر نکلتے ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر 3 قوتوں کو کلمہ پڑھانا ہی پڑھانا ہے، نہیں تو پھر کروڑوں کا راستہ نہیں ملتا، ولایت کا راستہ نہیں ملتا۔ عقل کو کلمہ پڑھانا، افراط و تفریط سے بچانا، شہوت کو کلمہ پڑھانا، افراط و تفریط سے بچانا، نفس کو کلمہ پڑھانا، افراط و تفریط سے بچانا، غصے کو کلمہ پڑھانا، افراط و تفریط سے بچانا۔ افراط کیا ہو، تفریط کیا ہو، اوسط کیا ہو، اصولی کی جو بچہ کیسا کرنا مگر کرنا ہے، کوئی موقع نہیں سمجھ میں آیا، دس کو کچھ نہیں آیا، کوئی بات آج پوچھنا نہیں، نبی کو ختم ہو گیا، یہ پیر کو پکڑنے تو بس کافی ہے، رستہ مل گیا، میرے جیسے پیر نہیں، پیر کے جیسے پیر کیونکہ سچا بھی ہونا ہوگا۔ کاروانا یاد ہے آپ کے ساتھ اپنے بزرگوں کا مرشد ہونا کامل، اللہ کا قبول ہونا شامل، بندہ ہوتا ہے واقعی خلا پورے تعلق
ان کا فضل شامل رہنا، پیر شامل رہنا یقیناً وقت ملتا ہو. ہاں پورا نزدیکی ملتی ہے، نزدیکی ایسے وقت نزدیکی ملتی ہے. بس اس کو پوچھیے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اپنا بنا لیتے ہیں، محبوبیت کا درجہ دے دیتے ہیں. معلوم ہے نا، مریدن دو قسم کے ہوتے، یہ آپ لوگ پوچھے کیے ہیں تو دو بھی ہوں گے. دو قسم کے مرید ہوتے، ایک رہتا مرید، ایک رہتا مراد. ایک قسم مریدین کے مرید، دوسری قسم مریدین کے مراد رہتے. یہ کیا شکل ہے صاحب؟ اس کی آسان شکل ہے کہ جیسے ایک ڈائریکٹر ہے، یہ انسان ڈائریکٹ ایک بچہ آیا، محنت کیا، گھر دیا، برتن دھو گئے، جلے نکال رہا ہے، پردہ باندھ رہا ہے، شکل ہٹا رہا ہے، گاڑی کو صاف کر رہا ہے، اوقات مدرسہ میں طرف محنت سے پڑھ رہا ہے. اس کے لیے خود سے محنت اتنی کرنا کہ دوسرے کی نظروں میں آ جانا. بچہ نہیں کرتا ہے تو ان کا بھی بولا مقام کا رہنے والا بچہ سب حکومت کے ساتھ ایسا ایسا خرچہ کرنا چاہیے. اور ثابت ہے، سچا ہے، اچھا ہے، کوئی شریف شرارت نہیں کرتا، یہ نہیں وہ نہیں. یہ شکل ہوگی ہے، اس کو مرید بولے. اپنی محنت سے آگے بڑھ کر اونچے مریدوں کا حکومت کو مگانے طے کرتا رہتا ہے، اسی میں محنت کی بنیاد ہو. اور ایک بچہ پڑھنا نہیں زیادہ محنت بھی نہیں کر رہا ہے، مگر زیادہ معلوم کھانا بھی نہیں ہے، لیکن مہاراج نظر میں آ گیا، ارے فلاں بچہ کون ہے، ایسا فلاں جگہ کا کیا کر رہا ہوں، تو سب پڑھ رہا محنت کر رہا ہے. کیوں؟ غریب ہے. اچھا ٹھیک، اور جیسے سمجھدار جی ایسا کرو، مہاراج وہ بچہ ہماری نظروں میں آ گیا ہے، آپ ایسا کرو، اس کی تعلیم کی سوچ میں دوں گا، اس کے کپڑے میں دلاؤں گا، اس کی کتابیں میں دلاؤں گا، اس کے مکان کے رہائش کا انتظام میں کروں گا، اس کے لیے تنظیم میں دلاؤں گا، اس کے سرٹیفکیٹ میں دلاؤں گا، اور اس کی نوکری میں دلاؤں گا. سمجھ میں آیا؟ پہلا موجود دوسرا ہو رہا. اللہ تعالی نے ایسی دونوں قسموں کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے. جو محنت کر کے بڑھتا ہے وہ ہوتا ہے، بنتا ہے، آگے بڑھتا ہے. اور آگے کیا بعض لوگ گرو ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوا ہے. جب کبھی فاضل الہی اول شامل حال ہو اس سے وسیع کی صورت پیدا ہوتی، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچے کی محنت دیکھ کر ذمہ دار لوگ اس کو اونچا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سائنسدین ہوتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں. جیسے ایک عام صحابہ کا موقف اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف. ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں تو ساری دنیا جنتی بن جائے، ہم لوگ میری بات ماننے والے والے بن جائے.
لیکن ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ چن لیجیے ان کو منتخب ہو گئے تو کبھی ادھر سے مظاہرات کبھی ادھر سے مظاہرے تھا. اب دیکھنا یہ ایک دونوں کے دونوں سے تمام لوگ کیا محنت اور ریاضت کر کے آگے بڑھ رہے ہیں یا حقالہ کی طرف سے مجبوریت سے کچھ دیکھتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے دوسرے کے چیزوں کا فرمایا ہے. اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ میرا اللہ تعالیٰ فرمائے حدیث قدسی وغیرہ کے اعتبارات بھی ہو. یہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ میرا قلعہ اور جو عقل ہو گئے وہ معمول ہے محفوظ ہے محفوظ کیسا محفوظ ہوئے کیا شکل میں محفوظ ہو گئے وہ اقرار لسانی اقرار عملی اقرار عالی. اور اب تفصیل میں جانے کی تو ضرورت نہیں ہے. جو شجر طیبہ کی تفصیلات کی گئی تھی لیکن بہت سے نئے چہرے ہیں اسی لیے اجمالی کچھ اشارے چھوٹے ہوئے گزرتے یہ جو شجرا ہے شجر طیبہ باقی ذرا یہ ذرا جو ہوتا ہے وہ چیزوں سے کسی ایک چیز سے ہوتا ہے یا تو کسی جھاڑ کا بیج ہونا یا تو کسی جھاڑ کی شاخ ہو. اور اگر یہ بیج ہے تو کون سی جھاڑ کا دیکھو کون بچا اور شاخ ہے تو کون سی جھاڑ کی سوال سوچتے رہے. آپ کو جواب دیا گیا تھا کہ جھاڑ کی پہلو ہے اور درخت کی تعبیر ہے بلکہ یہ اللہ کے امریکوں سے پیدا ہونے والا اللہ کی قدرت سے ظاہر ہونے والا بیج ہے. اور یہ جھاڑ ہم لگاتے ہیں دنیا میں وہ جو لگی یاد رہے تاکہ آپ کو غور فکر سے کچھ موقع مل جائے. پہلا کوئی جھاڑ زمین میں لگاتے ہیں تو زمین ہونا نہیں ہوگا. جب اپنے زمین میں جھاڑ لگائے مٹی تو ہونا ہی ہونا ہے. آپ کہیں گے طیبہ کو کون سی زمین میں گاڑے اور جب کسی جھاڑ کو گاڑتے ہیں پیڑ کسی پودے یا تو قلم لگاتے تو ان کا کچھ حصہ رہتا ہے زمین کے روح سے اور کچھ حصہ رہتا ہے زمین کے روح پر. کیا ہے پہلے اور وہ زمین کون سی وہ زمین جس میں کل میں طیبہ کا جھاڑ لگایا جاتا ہے وہ ہے قلب انسان دل ہے دل کے اندرونی حصے میں تصدیق کے لیے اور جھاڑ کا نکلا حصہ لگتا ہے اور سوال جو حصہ ہے وہ اقرار باللسان زمین میں دبنے دفن رہنے والے حصے کو تصدیق بالقلب بولتے تصدیق بالجنان بولتے تصدیق قلبی بولتے اور زبان سے ہجوم پر والے حصے کو اقرار لسانی بولتے اور کسی درخت کے نشونے اور پھلنے کے لیے 4 چیزیں ہونا پڑتا ہے. ایک مٹی دوسرے پانی تیسرے ہوا چوتھے روشنی. مٹی ہونا پانی ہونا ہوا ہونا روشنی ہونا نہیں جھاڑ بڑھتا. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اس درخت کی صحیح نشونے سے بات نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے جیسا بچپن میں ویسا بچپن میں
डाले निकल पड़ते, तवक्कुल अल्लाह का डाला निकलता, नमाज की प्रेरणा जी, और शुक्र और सब्र के ब्याज डाले लगते हैं तो फल लगते हैं। हाँ, रोजा है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, जिहाद है, कुर्बानी है, तवक्कुल है, सही बैन सफा वल है, एक मोहब्बत लिल्लाह है, मोहब्बत फिल्लाह है, मोहब्बत अनिल्लाह है, या इसी तरीके से मोहब्बत रसूल है, अज़मत रसूल है, इताअत रसूल है। कितनी शादी तरक्की निकलना था, कहाँ से शादी कम से कम 67-68-69 शाखा तो निकलना। कम से कम ज्यादा दूसरी शाखें तो और निकल सकती है, बड़ी बड़ी शाखें तक निकलना भी था। अगर पेड़ को छोड़े भी तब भी कितनी शाखें हो जाए आपको, मगर कितनी चीजें जिंदा है, कलेमा है, नमाज है, कभी वो भी नहीं, किसी को रोता है, बाकी चीजें कोई ज़कात दे रहा है, बाकी चीजें वहां भी नहीं, कोई हज करके आ रहा, बाकी चीजें वहां भी नहीं। कितने ऐसे 60 से ज्यादा शोबे तो ऐसे हैं कि कुछ अंदर हो रहा था, कुछ बाहर हो रहा था, लेकिन नानंद के शोबे हमारे सही ढंग से गायब हो रहे, कामिल हो पा रहे, न कामिल हो पा रहे। फिर कहे कहना अब वहां काबिल नफ्स में अपना चाहिए। अजीब दावा इस्लाम है, जरा मुस्लिम, अजीब दावा इस्लाम है, जरा मुस्लिम, कहीं है तू कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह, कलिमा पढ़ने होगा। फिर हजरत फरमाते हैं जी, तो उसमें वो खुद में रचे बसे ऐसा, तो उसमें रचे बसे ऐसा, जहाँ हो तू हो वहीं ला इलाहा इल्लल्लाह। हम जा रहे कलिमा रहना, हाँ, चाहे सड़क हो, चाहे बाजार, चाहे मुंबई हो या कलकत्ता हो, चाहे लाहौर हो या अफगानिस्तान हो, कोई भी हो, कलिमा तो नहीं रहना। अरे नहीं साहब, इस जमाने में अगर हम कलिमे के शामिल कदम रहे तो क्या होगा, बोल क्या होगा? अरे जान से मारता उसे करते जान को बात की है। आप इतना मुझे करिए, जान दी हुई उसी की थी। हाँ, अब तो ये है कि हम कदार होगा, जान अपनी होती कुर्बान करके कहते कि अल्लाह मेरी जान कुर्बान किया, उसी की दी हुई जान उसके ऊपर कुर्बान करने तो होगा, जीवा होगा। वाली साहब मुझे गुरुकुल से मैं देखिए फखरुद्दीन साहब को 10,000 रुपये खुद सारा मजमा उसके बाद लोगों ने आगे भाई 10,000 रुपये दिया नहीं, ये 10 घंटे बाद वापस ले रहा हूँ, ये जब आप मुझे लेने पड़े थे आपका देने कहाँ से गए, कोई बात नहीं। अच्छा,